السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، حاضرین مجلس، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، اس چیز میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہر مسلمان بار بار اپنی زبان سے دہراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ تمام نعمتوں میں بہت بڑی نعمت جو عطا فرمائی وہ اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور جتنا بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، جتنی بھی ہم نعمتوں کو گننا چاہیں، ہرگز بھی ہم اس کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے سبحانک لا احصی ثناء علیک، اے اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے، لا احصی ثناء علیک، میں تیری حمد و ثنا، تیری کبریائی اور بڑائی کو گن نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود سے کی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں اس ذات کے اوپر جو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئیں اور بہترین تعلیم کا مصدر بن کر آئیں، بلند اخلاق پر فائز ہو کر آئیں، تمام جہاں والوں کے لیے ایک ایسا دستور لے کر آئیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ دنیا قائم رہے، جب تک یہ زمین و آسمان قائم رہے، شمس و قمر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس ہستی کے اوپر اپنی رحمت اور برکت نازل کرتا رہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات گرامی، اس مختصر سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے جس چھوٹے سے لیکن بہت اہم موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے اخلاق کی اہمیت، اخلاق کے مسائل۔ بہت آسان لفظ ہے، بہت مشہور لفظ ہے، اور ہماری زبان اور دماغ پر چڑھا ہوا لفظ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی روح بہت کم لوگوں کو نصیب ہو پاتی ہے۔ اخلاق کی روح تک پہنچنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اخلاق کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں۔ اسلامی اخلاق پر ہم بات کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک بات پازیٹیو اور نگیٹو دونوں نہ ہو تب تک سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک انسان کو توحید سمجھنا ہے تو اس کے لیے اس کو شرک بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ شرک سے اسے بچنا ہے۔ شرک سے تبھی وہ بچے گا جبکہ وہ شرک کو جانے گا۔ جیسے توحید وہ جان رہا ہے ویسے ہی شرک بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اچھے اخلاق پر چلنا ہے، بہترین اور بلند اخلاق پر اگر آپ کو چلنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو برے اخلاق کا بھی علم ہونا چاہیے، تب ہم صحیح معنی میں صحیح اخلاق پر چل سکتے ہیں، ورنہ ہم
صحیح طور پر ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کر پائیں گے۔ اخلاق یہ خلق سے آتا ہے، اور خلق کے معنی عادات و اطوار ہوتا ہے، انسان کی عادت، انسان کا طور طریقہ، اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی گزارنے کا منہج، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کسی ایک نفس سے نہیں ہے، کسی ایک شے سے نہیں ہے، بلکہ کئی لوگوں سے مربوط ہوتا ہے معاملہ۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اسلامی اخلاق کی جو تعریف کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ایک ایسا علاقہ، ایک ایسا تعلق جو کہ انسان کا خود اپنے نفس سے ہو، دوسروں سے ہو، اپنے ملنے جلنے والوں سے ہو، اپنے دین سے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے بھی ہو۔ اس کو اخلاق بولا جاتا ہے۔ ایک انسان کے اندر اگر اخلاق ہوگا تبھی نہ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کر پائے گا، تبھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی عظمت بیان کر پائے گا۔ اگر اس کے اندر اللہ کو لے کر کے اخلاق نہیں ہوگا، یا اللہ کے متعلق اس کا اخلاق اگر صحیح نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے معاملے میں غلط بات بھی کہہ سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے اوپر پریشانی آئے گی تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے میں ہی ملا تھا پریشانی دینے کے لیے۔ یہ اگر بول دیا تو اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کب ہوگا؟ جب کہ اللہ رب العالمین کا بھی ادب کرے، رسول کا بھی ادب کرے، اپنا بھی ادب کرے، انسان اپنے تئیں بھی اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنے تئیں بھی اپنے نفس کو بھی ذلیل اور رسوا نہ کرے، اور اسی طریقے سے اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے، اور اسی طریقے سے اپنے اعزاء اقارب اور رشتہ دار ناتے دار، اس کے جو دوست یار ہیں، اس کے ساتھ بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ یہ ہے اصل اخلاق جس کی ہم اسلامی تعریف کرتے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ کس چیز کا نام اخلاق ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی سے مل لیے، مل کر کے اس سے اچھے سے ہم نے بات کر لی، اس کا ہم نے ادب رکھ لیا، یہی اخلاق ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اخلاق ایک ایسا موضوع ہے جو کہ بہت بڑا موضوع ہے، اور ہماری بہت ساری چیزوں کو شامل کرتا ہے۔ وہ صرف ملنے جلنے والے اور اچھے طریقے سے آدمی مل لیا جل لیا تو اس کو اخلاق کہیں گے، یہ بات پوری نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اخلاق ایک ایسا موضوع ہے جو کہ بہت بڑا موضوع ہے، اور اس میں بہت کچھ آتا ہے۔ ملنا جلنا اچھے طریقے سے یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، مکمل اخلاق نہیں ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا معاشرے کے متعلق کیسا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، ہمارے معاملات، لین دین، خرید فروخت وغیرہ وغیرہ، اور اسی طریقے سے ہماری معیشت کی زندگی، یعنی ہمارا کمانا دھمانا، ہماری خرید فروخت اور ہمارا بزنس، ہمارا ویپار، یہ اسی طریقے سے عبادت ہمیں کیسے انجام دینی چاہیے، یہ تمام چیزیں اخلاق کو شامل ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ ہمارا اخلاق ہے۔ اگر ہماری زندگی کا ہر شعبہ اچھے سے بولے گا تو وہاں اخلاق بولے گا، اگر ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ خراب سے بولے گا تو وہاں ہمارا اخلاق بولے گا۔ اچھا طور طریقہ ہر اعتبار سے اختیار کرنا یہ اچھا اخلاق ہے، برا طور طریقہ اختیار کرنا یہ برا اخلاق ہے۔ ایک آدمی کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھ گیا، نہیں دے رہا ہے، مانگا جا رہا ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اس کا انکار بھی کر دیا۔ تو اب ذرا سا آپ یہ بتائیے کہ یہ اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ برا اخلاق ہے۔ اس لیے یہ برا اخلاق ہے کیونکہ لین دین میں اس نے جو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے کہا جائے گا کہ یہ برا اخلاق ہے۔ لہذا اخلاق کو صرف آپ ایک حد تک محدود مت کیجیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ ہم کسی سے اچھے سے مل لیے، مصافحہ کر لیے، اس کو اپنی جگہ پہ بیٹھا دیے تو یہاں سے اخلاق کی تکمیل ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر اخلاق کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اخلاق ہماری پوری زندگی، پوری شعبہ حیات ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں اخلاق کی کیا فضیلت کتاب و سنت کے اندر آئی ہے۔ آپ اسی کو سن کر کے خوش ہو جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مقصد سے ساتھ ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے تحت بھیجا گیا اس دنیا کے اندر تاکہ اخلاق کی تکمیل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل ہو جائے۔ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اور زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے،
ذرہ برابر بھی اخلاقی طور پہ ایک داغ تک نہیں ملے گا، ایک نقطہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، ذرہ برابر بھی۔ ایسا اخلاق انہوں نے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بد زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے حلقے میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ آج آپ کے حلقے میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، آپ سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ اپنے ساتھی اور رہبر کو چنا تو آپ کو چنا، ذرہ برابر بھی آپ سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ملا ہے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ مقام آپ کو ہرگز نہیں مل پاتا۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے حلقے میں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، کتنے لوگ ہم سے بھاگتے ہیں، کتنے لوگ ہم سے بھاگتے ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ایک ہمارا اخلاق۔ آج ہمارے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی اٹھنا ہی نہیں چاہتا ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا، ہمارا چہرہ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ ہم نے وہ اخلاق نہیں ادا کیا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے کے اندر الحمدللہ، ایسے ایسے بہترین لوگ ملیں گے کہ لوگ ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ کاش میرے سامنے ایک بار آ جاتا، کاش میرے ساتھ ایک بار بیٹھ جاتا، کاش میرے سے جو تھوڑا چند لہجہ مجھ سے بات کر لیتا۔ اس کے لیے وہ ترستے ہیں۔ آخر ایسا کیا وجہ بنی کہ اس کے ساتھ آدمی بیٹھ رہا ہے، اس کے ساتھ آدمی نہیں بیٹھ رہا؟ آخر کیا ایسی وجہ بنی؟ سب سے بڑی چیز اور سب سے بلند چیز اگر اس دنیا میں کچھ ہے جو آپ دنیا والوں کو دے سکتے ہیں تو وہ اخلاق ہے۔ آپ کے مال دولت سے کسی کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں یا فقیر ہیں، آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، آپ کے مال سے کس کو کیا لینا دینا ہے؟ لوگ مال دولت والوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ملتا کیا ہے ان کو بدلے میں؟ 10 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ وہ اپنا مال اٹھا کے تھوڑی نہیں آپ کو دے دے گا، وہ اپنا مالدار اپنے لیے ہے۔ اگر کرے گا اللہ کے لیے دین کا کام کرے گا، اپنے لیے کام کرے گا، دوسروں کے لیے وہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مال دیکھ کر کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، مال دیکھ کر کے لوگوں کی ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب کون سا اخلاق ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ بہرحال اخلاق کی فضیلت کو ہمیشہ بروئے کار رکھیے۔ اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ ملو تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، بہترین اخلاق کے ساتھ ملو۔ اَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ایمان، اَيُّ الْإِيمَانِ اَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ حُسْنُ الْخُلْقِ، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ سب سے بہترین ایمان ہے، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقی معنی میں وہ ہے، اچھا مسلمان، سچا مسلمان، پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اس قدر تکلیف ہم دیتے ہیں لوگوں کو، اس قدر تکلیف دیتے ہیں، اگر ہاتھ سے تکلیف نہ دے پائیں زبان سے تو ضرور تکلیف دیں گے۔ اس قدر تکلیف دیتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ خود ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کو بلند ترین اخلاق بنائیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی۔ کیا کہا گیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ تعریف کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور کیجئے، تعریف کس کی ہو رہی ہے اور تعریف کرنے والا کون ہے؟ تعریف ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تعریف کرنے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اللہ رب العالمین کی ذات تعریف کر رہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سیرت بیان کرتا جاؤں تو کتنا آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دوں گا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں اس کو کہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں انہی اخلاق پر چلنا ہے، اسی نقش قدم پر چلنا ہے۔ اخلاق کہاں سے آتا ہے؟ اخلاق کی دیکھیے دو قسم ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اخلاق حاصل کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر اخلاق حاصل کیے ہوئے ہیں، گھر میں اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھے طریقے سے بات کرنے والے لوگ ہیں، بچہ بھی اسی رنگ ڈھنگ میں ڈھل گیا اور اچھا مظاہرہ کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آج عرب والوں کو آپ دیکھیے، ان کی مہمان نوازی دنیا میں سب سے بلند ترین مہمان نوازی ہے۔
جو لوگ عمرہ کرنے یا اس طرح کا دیگر کام وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہیں عرب وغیرہ، تو آپ جائیے دیکھیے سفرہ وغیرہ بچھا رہتا ہے، اور کوئی بھی آدمی گزر رہا ہو ادھر سے، فضل معنا فضل معنا، ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹھو. وہ جو فضل معنا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو کس درجے کا آدمی سمجھتے ہیں؟ وہ اپنے ملک کا امبانی سے کم نہیں ہے، وہ اپنے ملک کا اتنا مالدار آدمی ہے وہ کہ اس کی مالداری کا آپ کو اندازہ تک نہیں ہے، لیکن اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں فضل معنا. یہ سیکھا ہے انہوں نے فطری طور پر، انہیں گھر سے یہ ملا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو گھر سے بد اخلاقی ملتی ہے، گھر میں وہ گالی سن رہا ہے، دن رات گالی، ابے تبے رے دے رے، یہ سب الفاظ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں بولتے ہیں، بچہ وہی سنتے 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 بڑا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو بوڑھوں کا مذاق اڑا رہا ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے بوڑھوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے بڑے، وہی دیکھتے دیکھتے فطری طور پہ ایسا ڈھل جاتا ہے. اور جب فطری طور پہ ایسا ڈھلتا ہے وہی بد اخلاق کا ایک مظہر بن کر کے دنیا کے سامنے آتا ہے. تو فطری طور پر ہمیں بہتر سے بہتر آدمی بننا ہے. اگر ہم فطری طور پہ اچھے سے اچھا آدمی بنیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے ہمارا اخلاق بلند اخلاق رہے گا. اور دوسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ دوسری قسم ہے سیکھ کر کے ہم اخلاق حاصل کرتے ہیں. سیکھ کر کے ہم کیسے اخلاق حاصل کرتے ہیں؟ کسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگ ہیں، بہترین سے بہترین لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، وہاں پر ہم رہتے رہتے سیکھ جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ یہ بات میں آگے بتاؤں گا کہ اخلاق کہاں سے اچھا ہم بنائیں. اس میں ایک جو قسم ہے وہی المصاحبہ، صحبت اختیار کیجیے اچھے لوگوں کی. اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ہم خود بخود اچھے اخلاق والے بن جائیں گے. کیونکہ صحبت کا اثر تو ضرور بضرور پڑتا ہے، کسی بھی صورت میں صحبت کا ایسا نہیں ہے کہ اثر نہ پڑے. برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے برا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے، لازمی ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اچھا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے، لازمی ہے. تو اخلاق کی دو قسم ہوتی ہے بنیادی طور پر. ہم اخلاق کہاں سے سیکھیں؟ مصدر کیا ہے اخلاق کے؟ مصادر کہاں سے اچھے اخلاق سیکھیں؟ سب سے بہترین اگر ذریعہ اخلاق کا اگر کوئی ہے تو وہ ہے قرآن مقدس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے حدیث میں کہ کان خلق القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان خلق القرآن، کہ ان کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. قرآن کو پڑھو، جیسے جیسے قرآن جو باتیں بیان کرتی ہے، قرآن میں جو چیزیں جیسے جیسے بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیان کرتے تھے، ویسے ہی کام کرتے تھے. تو قرآن پڑھو، قرآن سے سب سے زیادہ ہم اخلاق کو سیکھ. لیکن ہم قرآن پڑھیں تب تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تب جا کر کے ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہاں ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہاں ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن کو آپ پڑھیے، جگہ جگہ آپ کو صبر کی تلقین ملے گی. قرآن ہم پڑھیں گے تو قرآن کو پڑھیں گے، جگہ جگہ ہمیں ہمت اور حوصلہ افزائی کی ترغیب ملے گی، جگہ جگہ ہمیں گناہ کو چھوڑنے کی ترغیب ملے گی. جن لوگوں نے گناہ کیا ان کا کیا حشر ہوا وہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اسی طریقے سے اگر ہم نیک کام کرتے ہیں، اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا، یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملے گی قرآن کے ذریعے سے. پرانے زمانے میں انبیاء اکرام نے کیسے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا، کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ سب کچھ ہمیں قرآن سے سیکھنے کو ملے گا. صحابہ اکرام کا انداز قرآن کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انداز قرآن کے اندر موجود ہے، پرانے زمانے کے لوگوں نے کیسے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا قرآن کے اندر موجود ہے. تو اگر ہمیں اچھا اخلاق سیکھنا ہے تو اچھے اخلاق سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ قرآن ہے. قرآن کو پڑھیے. اور دوسرا ذریعہ جہاں سے اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قدم قدم پر ہمیں بہترین اخلاق کی رہنمائی کرتا ہے. قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا برا برتاؤ ہوا، اتنا برا برتاؤ ہوا جو برتاؤ شاید کسی کے ساتھ نہ ہوتا ہو، کہ مکہ سے کھدیڑ کر کے ان کو مدینہ بھیج دیا گیا. نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مکہ چھوڑ کر کے جاؤں یہاں سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا، مدینہ کی سرزمین اختیار کرنا پڑا. کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کی وجہ سے. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بالکل نیچے کر دیا، بالکل نیچے کر دیا، تاکہ جھگڑا فساد نہ ہو.
جنگ نہ ہو، کوئی قتال نہ ہو، جنگ و قتال سے بچنے کے لیے، تمام لوگوں کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کی قربانی دے دی۔ وہ مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھا، حرم مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ، جو سب سے عزیز ترین گھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو بھی قربان کر دیا اور کہا کہ دیکھو مجھے تم سب سے زیادہ عزیز ہو۔ مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہر مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والے، تیرے باشندے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، اگر باشندے مجھے یہاں پر رہنے دے تو میں رہوں۔ اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑ کر کے چلے گئے مدینہ، صرف اخلاق کے احیاء کے لیے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیے، سب سے بہترین مصدر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ملے گا۔ اسی طریقے سے اخلاق کی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو اکتساب کی حیثیت سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حاصل کرنے کے اعتبار سے اخلاق کی دو قسمیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اخلاق کی دو قسمیں۔ ایک اخلاق تو ہے غیر مسلمین کا اخلاق، جہلا کا اخلاق، اور ایک اخلاق ہے اسلامی اخلاق۔ جہلا کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے 700 سال 800 سال تک اس ملک میں حکومت کی ہے۔ ان 700 800 سالوں میں مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا کلیجہ نکال کر کے دے دیا۔ جتنا کچھ بھی ہو سکا، مال کی شکل میں، علم کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں، عمارتوں کی شکل میں، آثار قدیمہ جتنے پائے جاتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے بڑے بڑے آثار قدیمہ ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمانوں نے اس ملک کو دے دیا۔ یہ اسلامی اخلاق تھا۔ بڑے بڑے عہدے دیے غیر مسلمین کو، راجپوتوں کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ زمین جیتتے تھے وہ لوگ، زمین جیت جاتے تھے، فتح ان کی ہوتی تھی، لیکن اس کا ولی اور اس کا وارث اسی غیر مسلم کو بنا کر کے جاتے رہے، تم ہمارے ماتحت میں رہو بس، لیکن اس کے ولی تم ہی رہو گے۔ جاگیریں انہی کے ہاتھ میں رہتی تھی، راجپوتوں کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق تھا۔ لیکن جب دور پلٹا، دن بدل گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا دن آیا۔ اب دیکھ لیجئے، آزادی کے بعد سے 1947 کے بعد سے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کیسے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو ان کی روزی روٹی تو گئی، بے روزگاری کی زندگی تو گزار ہی رہے ہیں۔ تعلیمی مرحلہ ان کا کیسا چل رہا ہے، تعلیم میں ان کی کیسی حیثیت ہے، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تو جان بھی بن گئی، جان کی بھی حفاظت نہیں رہ گئی ہے۔ ایک مسلمان جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیسا ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ بھول گئے۔ ان کا اخلاق انہیں یہ سکھاتا ہے، یہ سب کچھ بھول گئے۔ وہ تاج محل جس سے 25 کروڑ ہر سال آمدنی ہوتی ہے، تاج محل جس کے اوپر ابھی بڑی سیاست وغیرہ چل رہی تھی، 25 کروڑ کا یہ لیکھا جوکھا ہے ان لوگوں کا۔ یہ سالانہ ان کی 25 کروڑ کی آمدنی ہے۔ یہ اسی عمارت سے کما رہے ہیں، اسی عمارت، وہی مسلمانوں کی عمارت ہے وہ۔ مسلمانوں نے ان کو مرنے کے بعد، مغل حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مرنے کے بعد بھی آج تک ان لوگوں کو اتنی چیزیں ان لوگوں نے دی۔ سب سے زیادہ آثار قدیمہ مسلمانوں کے ہیں، سب سے زیادہ ہندوستان کی حکومت کو پیسہ ملتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مسلمانوں کی جاگیروں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیں بدلے میں کیا دیا؟ اگر گزر جائیں حکومت کے لوگ اور پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو ٹھہریں گے بھی نہیں، اور ان کی مسائل کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹھہریں گے بھی نہیں۔ تو یہ حالات ہیں، ان کا یہ اخلاق ہے۔ مسلمانوں نے کتنا بہترین اخلاق دیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ اسلام نے جو ہمیں اخلاق دیا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات، اسلامی اخلاق ربانی نصیحتوں پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں اسلامی اخلاق کی۔ جنگ میں جانا، اگر کوئی تم سے لڑنے نہ آئے اس سے مت لڑنا، کوئی تم سے لڑنے آئے تب اس سے لڑنا، بچوں کو ہاتھ مت لگانا، عورتوں کو مت چھونا، حتیٰ کہ اگر اپنے معبد کے اندر، عبادت گاہوں میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی مت چھونا، گھاس مت کاٹنا،
درختوں کو آگ مت لگانا الا یہ کہ کوئی حکمت ہو، درختوں کو بھی آگ مت لگانا وغیرہ وغیرہ. یہ نصیحتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے. قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ کے اندر سرنڈر کر جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے میرے مقام تک پہنچا دو، تو اس کو کلام اللہ سناؤ، اور کلام اللہ سنانے کے بعد اس کو ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو اس کی مامون جگہ پر پہنچا دو، جہاں وہ امن جگہ ہو وہاں پر پہنچا دو. چاہے وہ کمانڈر ان چیف ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر تم سے لڑنے کے لیے آئے لیکن وہ سرنڈر کر رہا ہے. یہ سب اخلاق ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ ربانی اخلاق ہے. اسلامی اخلاق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسلامی اخلاق اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈیل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. دیکھو صبر کرو، پریشانی آئے گی صبر کرو، کوئی تمہیں گالی بک دے صبر کرو. روزہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ انصاب بہو عہد فقل لہو انی صائم. اگر تم سے کوئی آدمی جھگڑا کرنے کے لیے آ جائے کہو میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا. یہ سب اخلاق ہمیں اوپر سے ملا ہوا ہے. ہماری قرآن اخلاق سے بھری پڑی ہے. ہاں کوئی جھگڑا کرنے آئے گا، اب اس وقت کی باتوں کو نوچ کر کے مت بتاؤ کہ یہی تمہارا اخلاق ہے، یہی تمہارا اخلاق ہے. بھائی جنگ کا میدان ہوتا ہے، اس کی بات مت کرو، عام حالت کی بات کرو. عام حالت میں جو اخلاق ہمیں سکھایا گیا ہے ویسے اخلاق کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اخلاق کامل ہے اور شامل ہے. ہمارے اخلاق میں شمولیت ہے، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا بھی اگر ذکر کرو گے تو اس کا بھی بیان ہے. صحبت کیسے کرنی چاہیے اس کا بھی بیان ہے. صحبت کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کا بھی بیان ہے. میاں بیوی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہے اس کا بھی بیان ہے. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس کا بھی بیان ہے. ہمارے پاس شامل ہے، زبردست اخلاق کا ہمارے پاس دستور موجود ہے. لوگوں نے اخلاق کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں. اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ملنا جلنا بس یہی اخلاق ہے. نہیں، اخلاق بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے. ہمیں قدم قدم پر اخلاق کی رہنمائی کی گئی ہے. کوئی آدمی گزر رہا ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے، گٹھر لے کر کے جا رہا ہے اور وہ اس سے نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی مدد کر دو، اس کے ساتھ بہترین سلوک کر دو، ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی لیے علماء اکرام نے اخلاق کی دو عظیم قسم کی ہے. کس اعتبار سے معلوم ہے؟ عمل کے اعتبار سے. نمبر 1 اخلاق حسنہ اور نمبر 2 اخلاق مذمومہ. وہ اخلاق جو بہترین اخلاق ہیں، صبر کرنا، علو الہمہ، بلند ہمت ہونا، عبادات کو انجام دینا، لوگوں کا تعاون کرنا، مدد کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لمبے چوڑے اس کی فہرست ہے. اور اسی طریقے سے اخلاق مذمومہ، برے اخلاق، اس کی بھی لمبی چوڑی فہرست ہے. ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ برا مت کرو، حسد مت کرو، کسی کا مال مت ہڑپ کے کھا جاؤ، اسی طریقے سے کسی کو ذلیل مت کرو، کسی بے سہاروں کے سہارا بن جاؤ. مال دولت اگر کما رہے ہو تو اس کو لوگوں کے اوپر خرچ کرو. مال کے بارے میں تو جو اخلاق اسلام نے سکھایا ہے نا، وہ اخلاق تو دنیا کا کوئی بھی مذہب پیش نہیں کر سکتا. یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، قل العفو، کہہ دو، پوچھ رہے ہو کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو ضرورت سے زائد جو کچھ ہے سب خرچ کر دو. اس سے بڑھ کر کے کون؟ اور دکھایا ہے لوگوں نے. لال بہادر شاستری کے زمانے میں جب ہندوستان کی اور چین سے جو ہے جنگ چل رہی تھی، چائنا سے جنگ چل رہی تھی، زبردست جنگ چل رہی تھی، ہندوستان کا خزانہ ختم ہو گیا تھا. یہی حیدرآباد کے نظام، حیدرآباد کا پورا اپنا جتنا بھی کئی 500 کوئنٹل کے آس پاس انہوں نے سونا، اور 5 ٹن کے پاس تقریباً آس پاس کی لوگ مقدار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سونا اٹھا کر کے دے دیا حکومت کو. 500 کلو کا سونا دینا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا چندہ نہیں دیا گیا ہے، اتنا بڑا چندہ نہیں دیا گیا ہے. مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ تھیوری کر کے دکھائی ہے بلکہ عملی طور پہ بھی دکھایا ہے لوگوں کے سامنے کہ ہمارا یہ اخلاق ہے. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، کہو کہ ضرورت سے زائد جو ہے سب خرچ کر دو. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی خرچ کر کے دکھایا. آج بھلے مسلمانوں کا دور بدل گیا ہے، آج مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے بالکل جو ہے بخیل ہو چکے ہیں.
وہ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ فرض ان کو دیکھ لیجئے تو آپ دیکھ کر کے حیران و شزدر رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کو. ہماری قوم جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے، جس کے پاس اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسلاف ہیں، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، ہزاروں لاکھوں بیان ہیں، آج ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ ان کا پیسہ روپیہ مال دولت کہاں صرف ہو رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ جو سنت کے حساب سے شادی بیاہ کرے اس کو دیکھ لو ذرا سا، معاشرے میں اس کی کیا حالت ہے. اور میں زیادہ دور نہیں جاتا، ایک سکھ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سکھ مذہب دیکھا ہے نا آپ نے؟ کبھی ان کی شادی بیاہ آپ کو نظر آئی باہر؟ کبھی دیکھا سڑک پر ناچتے ہوئے انہیں؟ کبھی دیکھا کوئی مال اور ہال جو ہے سجتے ہوئے، لان وغیرہ؟ کہ آج سکھ والوں کی شادی ہے آج؟ کبھی دیکھا کہیں؟ نہیں دکھائی دے گا. ایسا مذہبی طور پہ وہ بندھے ہوئے ہیں، ایسا انہیں انسٹرکشن وغیرہ ملا ہوا ہے. اور ہمیں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے سب کچھ ملا تھا، لیکن ہم لوگ کہاں کھو گئے، کہاں ہم لوگ چلے گئے؟ ہم لوگوں کی حالات بدتر ہوئی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے واقعی قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. بیان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیان خوب ہو رہا ہے، لیکن عمل کے نام پہ ہم لوگ بالکل کورے ہو چکے ہیں، ہم لوگ بہت پیچھے جا چکے ہیں. ہمارے اسلام ایسا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہتے تھے اجل. جب ایک یہودی نے کہا کہ کیا تمہارا نبی تمہیں استنجا کا بھی طریقہ بتاتا ہے؟ کہا کہ اجل ہاں، ہمارا نبی ہمیں استنجا کا بھی طریقہ بتاتا ہے، کیسے استنجا کرنا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، یہ سب کچھ ہمارا نبی بتاتا ہے. تو یہ اسلام کا اخلاق ہے، اسلامی اخلاق اور اخلاقی نظام ہے. یہ ہمارا اخلاق ایک نظام ہے، ایک نظام، ایک سسٹم. اس سسٹم کو فالو کیجئے. تو ایک تو یہ ہے سب سے بڑی چیز جو اسلامی اخلاق کی ہم کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام مسئولیت کو لازم کرتا ہے، جواب دہی کو لازم کرتا ہے. یہ نہیں کہ اچھا کام کرو، اچھا کام کیوں نہیں ہوا اس کا بھی حساب دو. یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے. مسئول ہے ہر آدمی، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. تمہاری آنکھ کے سامنے ظلم کیوں ہوا اس کا جواب دو. یہ مسئولیت ہے اسلام کی، یہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو بھی تم میں سے برا کام ہوتے ہوئے دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبہ. اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا مانے. یہ مسئولیت ہے. ہمارا بیٹا کیسے نافرمان ہو جائے گا بھائی؟ کہاں گئی ہماری جواب دہی؟ یہ جواب دہی اسلام طے کرتا ہے. آپ کسی کا مال کیوں لوٹیں گے؟ گواہ بنائیے. گواہوں کو یہ لازم ہے کہ وہ پیسہ و مال دلوائیں ایک دوسرے کو. کوئی کسی کا مال کیسے کھا جائے گا؟ یہ جو جواب دہی ہے اسلام کی، یہ بڑی عظیم الشان اخلاق ہے. اس کو آپ سمجھیے. ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے. اگر ہم ظلم و ستم کے راستے پر جا رہے ہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں، اور جو ہمارے ظلم پر خاموش ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. اسی لیے بڑے صاف الفاظ میں اور بڑے صاف انداز میں اسلام نے جواب دہی طے کی ہے. ہر انسان کی جواب دہی طے کی ہے. چوری نہیں کرنا ہے، چوری ہونے بھی نہیں دینا ہے. کیسے چوری ہوگی؟ کیوں چوری ہوگی بھائی؟ آپ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریے، اپنے معاشرے کے اخلاق کو اتنا اونچا کیجیے. یہ جواب دہی کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. یہ اسلام کی جواب دہی ہے. شراب حرام ہے، شراب کو بند کرنے کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے. ہم شراب کو بند بھی کریں گے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے. جوا حرام ہے، جوا کو بند کرنے کا طریقہ اسلام کے اندر ہے. یہ کون سا ہے زہریلی شراب پی پی کے لوگ مر رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے. ایڈ دکھایا جا رہا ہے. سنتا ہوں میں کہ سنیما ہال میں جب لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں تو پردے پر جو چلتی ہے فلم وغیرہ، اللہ عالم مجھے تو نہیں معلوم لیکن ایسا ہوتا ہے، تو سنا ہے کہ باقاعدہ اس کے خلاف آتا ہے. یعنی گٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ وغیرہ جو ہے نشہ آور چیزیں ہیں، شراب وغیرہ، اس کے خلاف باقاعدہ نشر ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے، اس سے بچ کر کے رہیے. یہ کیسی حکومت ہے؟ وہاں دکھا رہی ہو، یہاں ٹیکس کے لیے بیچ رہی ہے. یہ کیسی حکومت؟ یہ کیسا اخلاق؟ لائسنس جاری کر دیے ہو، زناکاری ہو رہی ہے، اس کا لائسنس جاری ہے. یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ اخلاق نہیں چلے گا. ہمارا مذہب حرام بھی کہتا ہے، حرام کو ختم کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور اس کا نظام بتاتا ہے. یہ ہمارا اخلاق ہے. ایسا اخلاق بنائیے. ہمارے گھر میں برا کیوں ہے؟ ہم
صبح اٹھ رہے ہیں، فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، بہت چپکے سے، بہت دھیرے سے لائٹ آن کیا، باتھ روم میں گئے، وضو کیا، بہت چپکے سے لائٹ آف کر کے دروازہ دھیرے سے بھیڑ کر کے، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بعد، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑ دو، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بات یہاں پر کر رہا ہوں میں، اور بہت چپکے سے دروازہ بند کیا اور سیدھے مسجد کے اندر چلے گئے. یہ ان کا اخلاق ہے. گھر کے اندر بچہ سو رہا ہے، لڑکا سو رہا ہے، جوان لڑکا ہے وہ بھی سو رہا ہے، بیوی بھی مست سو رہی ہے، پاک ہے، نماز پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے، چھوڑ کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد جب گھر آئے تو چائے کے لیے آرڈر لگانے کے لیے سب کو اٹھا دیا، جگا دیا. ٹھیک ہے، تہجد سب کے اوپر فرض نہیں ہے، فجر کی نماز تو سب کے اوپر فرض ہے. یہ ہمارا کون سا اخلاق ہے؟ یہ جواب دہی کون طے کرے گا؟ ہمارے یہاں اگر کرپشن حرام ہے تو کرپشن پر جواب دہی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس کا نصاب بنایا گیا ہے کہ اتنا تک اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے. یہی وجہ ہے کرپشن نہیں ہو رہا ہے ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر، اس کا ایک نظام بنایا گیا ہے. یہ طور طریقہ ہے. ہمارے اسلامی اخلاق کے اندر جواب دہی طے کی گئی ہے. یہ ہمارے اسلامی اخلاق کی خصوصیات ہے. آخری میں ایک آخری موضوع اس تعلق سے جو میں بیان کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا، وقت بھی ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہم اچھے اخلاق کو کہاں سے حاصل کریں، کس جگہ سے ہم اچھے اخلاق کو حاصل کریں. تو اس کے چند اسباب ہوتے ہیں. دیکھیے، نمبر 1، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر اخلاق حاصل کر لیتے ہیں، ان کا اخلاق ملا ہوا ہوتا ہے انہیں. لیکن جن کا اخلاق اچھا نہیں ہے ان کو اخلاق حاصل کرنا پڑے گا، ان کو اچھے اخلاق بنانا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اخلاق بنائیں. تو اس میں سب سے نمبر 1 جو چیز آتی ہے، سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے. آپ کو قرآن جتنا بہترین طریقے سے سکھائے گا، دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی بہترین طریقے سے نہیں سکھا سکتی. آپ قرآن پڑھیے، آپ کو جگہ جگہ اخلاق اچھے کرنے کے بارے میں نشاندہی ملے گی، رہنمائی ملے گی. سب سے بڑی چیز ہے اپنے مسئلے کو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بہترین وعظ و نصیحت کو سنیے. آپ کے پاس موبائل ہے، آج بہت آسان ہو گیا یہ سب چیزیں. بہترین جو بیانات ہیں اخلاق کے تعلق سے، اخلاق اچھے کرنے کے تعلق سے، ان بیانات کو سنیے. اچھی مجلسوں کو اختیار کیجیے، اچھے لوگوں کو اختیار کیجیے. جب آپ اچھے لوگوں کو اختیار کریں گے، بہترین لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے اخلاق کے اندر آٹومیٹک تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اپنے آپ اس میں تبدیلی آئے گی. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، وعظ و نصیحت سنیے، قرآن اور اس کی تفسیر وغیرہ میں اپنے دماغ کو لگائیے، سنت وغیرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطالعہ کیجیے، اور مطالعہ کر کے اس میں اپنے ذہن کو لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کر سکتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے نہ کریں. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. جیسے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ویسے میرے ماننے والے بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو جب میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو کیسے میرے ماننے والے اس کے پیچھے رہیں؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم کیسے برے اخلاق کا مظاہرہ کریں؟ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. ہم بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کریں. اس کے ساتھ جو ہے القدوۃ الحسنہ، سب سے بہترین نمونہ اپنے سامنے رکھیے، ہمیشہ اپنے آنکھ کے سامنے بہترین نمونہ. کون سا بہترین نمونہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بلا شک و شبہ تم لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. ہر اعتبار سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھ سکتے ہیں. اخلاق میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھیے. دیکھیے کیسے، ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، چادر تھی، ایک صحابی آیا، بہت زور سے ان کی چادر کھینچی، حتیٰ کہ گلا بالکل جو ہے دبنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی باہر آنے لگی. اس کا رد کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس پر کیسا رد عمل تھا؟ بہت مسکرا کر کے اس سے مظاہرہ کیا، مسکرا کر کے اس سے مظاہرہ کیا. لوگوں کو اس پر بہت غصہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ذرہ برابر بھی غصے کا اظہار نہیں کیا. ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ، اپنا نمونہ مانیں گے. قدم قدم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے، قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں بسائیے. جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا اخلاق بہتر سے بہتر ہوگا. اسی طریقے سے صبر کرنا، بغیر صبر کے کوئی بھی انسان اخلاق کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ صبر جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے ذریعے، صبر کی ایسی سواری ہے
کہ جس پر سوار ہو کر ایک انسان ضرور اپنے مقصد کو پا سکتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے مقصد کو پانا ہے تو صبر کرنا نہایت ضروری ہے، اور صبر ہمیں گھریلو معاملات سکھاتے ہیں، گھریلو معاملات ہمیں صبر سکھاتے ہیں، لیکن جب گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے وہاں پر بغیر صبر۔ ان صبر عند صدمۃ الاولی، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صبر جو ہے یہ پہلے صدمے کے وقت ہے۔ اب آپ کے ساتھ اگر کچھ برا ہو جائے اس وقت آپ صبر نہ کیجئے، بدلہ لے لیجئے، سارا کام کرنے کے بعد کہیے اب میں صبر کرتا ہوں، تو ایسے نہیں ہونے والا۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے صبر کے پاور کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہمارا صبر بڑھے گا اتنا ہماری گاڑی بہترین طریقے سے آگے بڑھے گی۔ یہ وجوہات ہیں اور یہ وسائل ہیں جن وسائل کی بنا پر ہم اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں۔ اور اخلاق کے معاملے میں جو علماء اکرام نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ان کتابوں کو پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم تمام لوگ اخلاق کے معاملے میں بہت آگے جائیں گے، اور لوگ جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ گزاریے۔ اللہ رب العالمین سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہم لوگوں کو ان بہترین اخلاق اور بہترین عادات و اطوار کا ہمیں مالک بنا دے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر جو بھی برے اخلاق ہیں، اخلاق کی رذیلہ ہے، ان تمام اخلاق کو تو ختم فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔